حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ اسی دوران میرا گزر ایک وادی سے ہوا۔ وہاں میں نے ایک بلند آواز سنی جس کا جواب پہاڑ دے رہے تھے، یعنی اس جگہ آواز زبردست طریقے سے گونجتی تھی۔ مجھے اس آواز کا پتہ لگانے کا تجسس ہوا اور کشکشا ایک ایسی خطے میں پہنچا جہاں بکثرت درخت تھے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: جس روز ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ اس شخص کے اور اس کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کی تلاوت سننے لگا۔ وہ کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کی زبان سے تلاوت نہ سن سکا۔ پھر میں اس کی ہوش میں آنے کا منتظر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتا ہوا ہوش میں آیا کہ میں جھوٹوں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بیکاروں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں غافلوں کے اعراض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے خاشع ہے، کوتاہ عملوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہے، عارفین کے دل تیری عظمت کے آگے سرنگو ہے۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ جاڑے اور کہنے لگا، گزرے ہوئے زمانے کہاں گئے اور پچھلے وقتوں کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ مٹی میں سڑتے ہیں اور تھوڑی سی مدت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو آواز دی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں آج تمام دن سے تیرے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور تیری فراغت کا منتظر ہوں۔ اس نے کہا، بھلا اس شخص کو فراغت کیسے ملے گی جو اوقات سے سبقت کرتا ہے اور اوقات اس سے سبقت کرتے ہیں، اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے؟ یا وہ شخص کیسے فارغ ہوگا جس کی زندگی کے دن گزر گئے ہوں اور گناہ باقی رہ گئے ہوں؟ پھر اس نے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ ان گناہوں کے لیے تو ہی ہے اور ہر مصیبت اور شدت کے لیے تو ہی ہے، اور مجھے اس کے آنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت تلاوت کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس وقت ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں اس کے قریب گیا اور دیکھا کہ وہ شخص مضطرب اور بے چین ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اس مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں کون ہوں؟ میرا خاطر کیا ہے؟ اپنے فضل سے میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنے پردے رحمت میں چھپا لے، اپنی عظمت و کرم کے صدقے سے میری خطاؤں سے درگزر کرنا اس وقت جب کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اس شخص سے کہا کہ میں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس سے تو امید رکھتا ہے اور جس پر بھروسہ کرتا ہے، کیا مجھ سے گفتگو نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اس شخص سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کچھ نفع ہو، اور اس شخص کے کلام سے بچو جسے اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہو۔ میں اس جگہ طویل مدت سے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کس قدر طویل ہے، ابلیس سے جہاد کر رہا ہوں اور ابلیس مجھ سے جہاد کر رہا ہے۔
آج تک کوئی ایسا شخص یہاں نہیں آیا جو اس کے خلاف جہاد میں میری اعانت کرتا۔ اب تو آیا ہے، میں کہتا ہوں تیرا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ تو نے میری زبان معطل کر دی ہے اور میرے دل کو اپنی بات کی طرف مائل کر لیا ہے۔ میں شرک سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا اور مجھ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ شخص اللہ کا ولی ہے، میں نے اسے اپنی باتوں میں مشغول کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا آ گیا۔